बच्चों की तरह हारे। मुझे जो तकलीफ हुई ना, आप 150 करते ना शायद इतना अफसोस नहीं होता। जब 175 इस पिच पे बन जाते हैं तो जो कोच की प्लानिंग होती है वो यही बोलता है जी हमने टॉप 2 को जो एक रोल दिया हुआ है उस तरह खेलना है। वो रोल साहबजादा साहब का गेम है, 2 मैचों में उन्होंने रन्स करे तो हर चीज़ अच्छी थी। आज उनका आउट होना ड्यू था क्रिकेट लैंग्वेज में ना, वो आउट हुआ, साइम आउट हुआ, लेकिन 3, 4, 5 नंबर पे जो प्लेयर आए एक्सेप्ट उस्मान, हमने वही चीज़ करी, मैच को लंबा नहीं करा। जब आप 175 करें तो जल्दी आपके जब आउट हो जाते हैं तो आपने क्या, फिर सबने शॉटें मारनी होती है। आप 61 रन से मैच आ रहे हैं, मैच को लंबा तो करो। इन्हें तो मैच को लंबा करना नहीं आता, टैकल करना नहीं आता। थोड़ा सा आगे बढ़ाकर आप सीधे वीडियो के मेन भाग पर पहुंच सकते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस चैनल पर थोड़ा बैटिंग का अंदाज ऐसे लग रहा था कि बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर है। शोएब अंडर प्रेशर तो नहीं, जब 175 इस पिच पे बन जाते हैं तो जो कोच की प्लानिंग होती है वो यही बोलता है जी हमने टॉप 2 को जो एक रोल दिया हुआ है उस तरह खेलना है। वो रोल साहबजादा साहब का गेम है, 2 मैचों में उन्होंने रन्स करे तो हर चीज़ अच्छी थी। आज उनका आउट होना ड्यू था क्रिकेट लैंग्वेज में ना, वो आउट हुआ, साइम आउट हुआ, लेकिन 3, 4, 5 नंबर पे जो प्लेयर आए एक्सेप्ट उस्मान, हमने वही चीज़ करी, मैच को लंबा नहीं करा। जब आप 175 करें तो जल्दी आपके जब आउट हो जाते हैं तो आपने क्या, फिर सबने शॉटें मारनी होती है। आप 61 रन से मैच आ रहे हैं, मैच को लंबा तो करो। इन्हें तो मैच को लंबा करना नहीं आता, टैकल करना नहीं आता। और किस बॉलर को चूज कर रहे हैं जो सबसे अच्छा बॉलर है। सबसे बड़ी चीज़ तो यही ना, आप जो भी बैट्समैन हो, कामी यहाँ पे बैठा हुआ है, बॉलर के बारे में सोचता तो होगा मैंने किसको हिट आउट करना है, अर्ली ऑन जो मैंने टारगेट करना है। इन्होंने सारे बॉलर को टारगेट करा हुआ था। हार्दिक पांड्या ने पहला ओवर करवाया था ना, तो साहिबजादा फरहान को अगर जो हम लोग मैच देखते हुए दिखाया, उन्होंने पिच मैप दिखाया कि कहाँ पे बॉल को पिच कराया उन्होंने हार्दिक पांड्या, वो था वही 6 से 8 मीटर वाली जगह पे सारे वही बॉल किए, आपने शॉट बीच में से खींच दिया। मतलब वो अगर देखा जाए तो 5वें 6ठे स्टंप पे वो बॉल था और कवर में आपने 2-3 बॉलें खेली हैं, तो यार उसी तरफ कर लो, उसी तरफ खेल लो। स्किल और अवेयरनेस का है ना कमी। आपके पास शॉट की रेंज कितनी है, महदूद है। मैं कंपेयर नहीं करूंगा ईशान किशन से या अभिषेक शर्मा से। हमारे प्लेयरों की जो महदूद स्किल जो है ना वो महदूद है। वो एक ही जगह पे हिट करते हैं, चारों तरफ नहीं खेलते। चारों तरफ खेलने वाला बैटर जो होता है कामयाब होता है। आप एक मैच में छोटी टीम के सामने रन्स कर देते हैं। आपने एशिया कप में बुमराह को भी मारा है, लेकिन किस पोजीशन पे मारा है ये देखने का होता है ना। मतलब आज सारी चीज़ें ही गलत हुई हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो हुई है ना कि आप बच्चों की तरह हारे। मुझे जो तकलीफ हुई ना, आप 150 करते ना शायद इतना अफसोस नहीं होता, लेकिन आप बच्चों की तरह 61 रन से मैच हार रहे हैं यार। उस पे आते हैं बासित भाई। कामी साइम अयूब पहला बॉल फेस कर रहे थे वो बुमराह का, और पहले बॉल पे वो डाउन द विकेट आए, उन्होंने वो नो लुक शॉट मारी, ठीक है, वो अच्छा था, थिक कैच था, छक्का हो गया, सही है। फिर दूसरा जो है अच्छा बॉल था, बट वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो मुझे इन स्विंगिंग यॉर्कर जो है वो करा देंगे। जब आप इतने अच्छे बॉलर को खेल रहे हो, और मुझे ना थोड़ी सी ये नहीं समझ आती कि इंडिया ने बैटिंग ली, ठीक है, इंडिया ने बैटिंग की, आप ही के बॉलर्स के अगेंस्ट आपको 20 ओवर देखने को भी मिल गए फील्डिंग में कि उन्होंने कैसे जो है अपनी बारी खेली, कैसे चीज़ों को जो है वो आगे लेके गए। तो साइम अयूब के बारे में आप क्या कहते हैं, क्या उसको एज अ बॉलर 11 में रख लेना चाहिए? मेरे ख्याल से एज ए ओपनर अगर परफॉर्म करे तो बनता है, और एज ए ऑलराउंडर आप कहेंगे तो मेरे ख्याल से उसने बॉलिंग अपनी बहुत ज़्यादा बेहतर की है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। लेकिन जो आपने बात की ना, बॉल बुमराह ने वो 9 लुक शॉट खेला, थिक कैच लगा तो छक्का हो गया, वो बुमराह हमारे बॉलर नहीं है कि फिर वहीं पे करेंगे। उसको पता है कि 2-3 बार ये साइम इस ऐसी बॉल पे आउट हुआ है, श्रीलंका के खिलाफ भी, हमारे होम सीरीज में भी, तो उसने पूरा चांस लिया। देखिए यही तो क्लैरिटी है, यही तो पता चलता है कि आपने सेल्फ बिलीव है, चांस लिया, उससे डरा नहीं है कि मुझे चक्कर लग गया, मैं यॉर्कर करने जा रहा हूँ, मुझे फिर ना ड्राइव लग जाए, यॉर्कर ना लगा, तो उसी में वो कामयाब हो गया। तो मैच विनर है, बड़ा बॉलर है, मॉडर्न डे में नंबर 1 बॉलर है, चाहे वो टेस्ट मैच हो, चाहे वनडे हो, T20 हो।
لیکن ہم نے کیا اپ ٹو دا مارک بیٹنگ کی ہے. 175 جو رنز تھے, کیا وہ گیم سے بالکل باہر کرنے والے تھے؟ اس پہ بات میرے خیال سے ایک پہ نہیں, آپ نے صاحب زادہ کی بات کی ہے, کیا وہ پریزنٹ لگ رہا تھا؟ مجھے تو 15 کے 15 پلیئر بھی نہیں لگ رہے تھے, نہ مینجمنٹ لگ رہی تھی. جو ٹاس پہ ہوا, جو اوور آل ایک میچ یہ چلا, تو اس میں تو مجھے صرف یہ لگا کہ فارمیلٹی آج پوری کی گئی. کوئی میچ نہیں تھا نمبر 1 ٹیم کے ساتھ ہمارا, کوئی مقابلہ نہیں تھا, چاہے وہ مینٹلی ہو, چاہے وہ اسکل ہو, چاہے وہ گیم اویئرنیس ہو, چاہے وہ پلاننگ ہو میچ کی, چاہے وہ کنڈیشن کیسی ہے اس کے مطابق کیسے کھیلنا, کچھ بھی نہیں. 1% بھی وہ چیز نظر نہیں آئی. نجیب, آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج آپ کی ٹیم کا ٹیسٹ تھا صرف اس چیز میں کہ جو ٹاپ رینک ٹیمز ہیں, ویئر ڈو یو اسٹینڈ ایز اے ٹیم. تو آپ کا نمبر 1 ٹیم کے ساتھ میچ ہوا, تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو آپ کی جو خامیاں ہیں, ایکچوئل خامیاں, وہ نظر آئیں؟ نہیں, مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہا شعیب بھائی خامیاں کب سے نظر آ رہی ہیں اور کب سے ان کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں, ہم بھی بیٹھ کے کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے اس ٹیم پہ ہمارے الفاظ ویسٹ ہو رہے ہیں. آئی ایم سو ڈسپوائنٹڈ. یہاں ہم سب کو, آپ کو, ہم سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ کرکٹ میں زمین آسمان کا ڈفرینس ہے. انڈیا بہت بہتر ٹیم ہے, ان کا سٹرکچر بہتر ہے, ان کا سسٹم بہتر ہے, ان کے یہاں میرٹ پہ کام ہوتا ہے, یہ سب ہم کو پتہ ہے. ہم اپنے اسکل کی بات تو کر سکتے ہیں, لیکن کامن سینس کہاں ہے, گیم اویئرنیس کہاں ہے, وہ چیزیں مسنگ ہیں, وہ آج تک نہیں مل رہی. مجھے یہ بتائیے نا, یہ ٹاس والی بات یہاں بیٹھ کے ہم نے اسی وقت, کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں, سمجھتے ہیں, ہماری شکلوں سے پتہ چل رہا تھا کہ ہم وی ہیو گیون اپ, ہم نے اسی وقت کہہ دیا تھا بھائی یہ فیصلہ کر لیا, اب تو ہم بہت ہی کوئی ریئر چانس ہوگا کہ جیتیں گے. آپ سے پریشر ہینڈل نہیں ہوتا تو آپ بیٹنگ دے کیسے سکتے ہو؟ آپ کیسے بیٹنگ دے رہے ہو ایک ایسی ٹیم کو جس نے آپ کو, یہ تو بہت رن بن گئے, وہ 160 پہ آپ آؤٹ تھے, باہر تھے, کیونکہ آپ کے پاس اس طرح کے بلے باز ہیں. کسی ایک پہ کیا بات کروں میں, کس پہ بات کروں؟ صاحب زادہ فرحان پہ بات کروں؟ بنا لے جا کے اب ڈاکیومنٹریاں. سائم پہ بات کروں؟ کیوں صرف بالنگ کے لیے رکھا ہوا ہے. آغا پہ بات کروں؟ 2 میچ نہیں چلے, آج آپ کو ذمہ داری لینی تھی, آج اپنا رول دکھا دیتے. ان پہ بات کروں؟ بابر اعظم کس مرض کی دوا ہے جب آپ ان کو نمبر 1 بیٹر کہتے ہیں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ وہ مشکل میں کب رن کریں گے. عثمان پہ سب کا کرٹیسزم تھا, اس نے ہمیں غلط ثابت کیا. آپ نے نا بابر کی بات کی, ٹھیک ہے, ہم سب گرم ہیں, ہمارے جو ایموشنز ہیں وہ نکل رہے ہیں. اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو ہم بابر اعظم کو کیا کہتے تھے, اسٹرائک ریٹ کا پرابلم ہے. باسط بھائی ایسے ہی ہے, اسٹرائک ریٹ کا ابھی بھی اچھا, اسٹرائک ریٹ کا پرابلم ہے, وہ جب اوپنر تھا, ٹھیک ہے, ہم کہہ رہے تھے اسٹرائک ریٹ کا پرابلم ہے. میری ہنسی اس لیے نکل رہی ہے کہ ایک بندے کا اسٹرائک ریٹ کا پرابلم ہے, آپ اسے اوپن سے 4 نمبر پہ لے کے آ رہے ہو, ٹھیک ہے. اس ڈیسیژن پہ تو جس نے یہ فیصلہ لیا ہوا ہے اس کو امیڈیٹلی سیک کر دینا چاہیے میرے خیال میں, کہ آپ نے پہلے ایشو کیا بنایا کہ جی اس کے اسٹرائک ریٹ کا پرابلم, پھر آپ اسے 4 نمبر پہ لے کے آ رہے ہو. تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ مطلب یہ کون کرتا ہے, یہ کیسے ہو رہا ہے؟ شعیب, ہم لوگ, میں تو تھوڑی بہت کرکٹ کھیلی, آپ نے اور کام نے ماشاءاللہ بہت زیادہ کھیلی ہے. جن کو یہ نہیں پتا کہ اس میں کیا کوالٹی ہے, کس فارمیٹ کا وہ پلیئر ہے, وہ یہ نہیں سوچتے. جنہوں نے بھاگ کرا وہی اس کو نمبر 4 پہ لے آتے ہیں. تو پہلے والے غلط تھے یا اب والے غلط ہیں؟ میرا تو یہ سوال ہے. اب بابر کے پاس آج بیسٹ چانس تھا کہ وہ رن بال بھی کھیل لے, چلو میچ کو لمبا تو کرے. لیفٹ آرم اسپنر کو, آپ ماشاءاللہ اسپنر کے بادشاہ تھے, پورے بیٹ سے کھیلنا زیادہ اچھا ہوتا ہے یا کراس مارنا زیادہ اچھا ہوتا ہے؟ سیدھے بیٹ سے, ظاہری بات ہے, وہ بھی پاور پلے میں, اور آپ کو پتا ہو کہ آپ اس بولر کو کھیل رہے ہیں جس کا بال ریلیٹیولی اسپن نہیں ہوتا, اور آپ کے سامنے 3 آؤٹ ہو جائیں تو آپ تو میچ کو لمبا کرو گے نا. آپ خود آؤٹ ہو کے جا رہے ہو کہ انٹینٹ کس کو دکھانا چاہ رہے ہو؟ انٹینٹ یار یہی کہ 61 رن سے میچ آ کے یہ انٹینٹ ہے. میں بابر کے بعد شاداب پہ بھی آتا ہوں, نواز پہ بھی آتا ہوں, کہ آپ ویسے تو چھوٹی ٹیموں کے سامنے 15 بالوں میں 30 رن بنا لیتے ہو, آج کرو نا. نہیں کرتے. یہ ہمارا فیلئر, ہمارے سسٹم کا فیلئر ہے, جو چھوٹی ٹیموں کے سامنے پرفارمنس کر کے ایک دم ہائپ بنا دیتے ہیں بہت زیادہ. ہم اس ٹائم پہ بھی بولتے ہیں کہ نہیں بھائی, یہ نہیں, غلط ہے, یہ آپ نمبر 4 کے بیٹر نہیں ہو. آپ مطلب ملک کے ساتھ جاتی کر رہے ہیں, یہ سلیکٹر بھی اور کوچ صاحب بھی. مائنڈ سیٹ کیا تھا؟ آدھا تیتر آدھا بٹیر نا. جی, ایک اوور کرایا شاداب سے,
राना फहीम अशरफ से एक भी ओवर नहीं कराया। हाँ जी, वो शहीन ने टोटल 2 ओवर किए हैं। टोटल 18 ओवर स्पिनर ने करे, और जो आपका मेन वेपन है उसको आप ला रहे हो बाद में। यार कहाँ की क्रिकेट खेलते हो? असल में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली ना। जितने भी मैनेजमेंट में लोग हैं ना, इनका पोस्टमार्टम होना चाहिए। ये क्या कितने बड़े प्रोफेसर हैं, ये किसी की सुनते नहीं है। बस भाई आपकी हर चीज जो है ना वो कनेक्ट होती है जाके कि आप अपने रैंक से नीचे वाली टीम के साथ खेल लो, तो खुश रहो। फिर उसको 100%। उसको प्रमोट करते रहो। मैं माफी चाहता हूँ, इंटरप्ट कर रहा हूँ। मुझे ईमानदारी से बताओ, इस वक्त आप क्या आप खुश होते हो छोटी टीमों से मैच जीतने के बाद? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हम तो, मुझे याद है, चैलेंज तो लेना ही नहीं आता इन्हें यार। कामी अगर आपको याद हो 2008 में, 7, 8 में, 9 में इस तरह जो है, विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट टू जिम्बाब्वे टीम, बांग्लादेश टीम, जब उन्होंने हमारे साथ आके सीरीज खेली, बैक टू बैक सीरीज खेली, तो हमारे 6 से 7 डेब्यू होते थे हर मैच में तकरीबन। तो हमारे जो पुराने वाले थे वो तो रेस्ट पे होते थे कि उनका काम नहीं है, ये काम है इनको प्रमोट करना, इनको ग्रूम करना। एक आधा मैच खिला के भेज देते थे, मैं भी गया हूँ, सारे गए हैं, ऐसे ग्रूम करते थे ऐसी टीमों के खिलाफ। यहाँ पे तो ऐसी टीम आ जाए तो हम लोग तो ऐसे टीम बना देते हैं जैसे पता नहीं हमने अगला वर्ल्ड कप है हमारा, इस टीम को इतना सीरियस लेते हैं, क्योंकि मंजन बेचना होता है ना। मसला ये है, ऐसी टीमों से जीत के हमारी टीम में एबिलिटी है। शोएब, आप इतनी कैप्टनसी भी की है, बड़ी से बड़ी टीम के साथ रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट, क्या हमारी टीम टॉप 5 टीमों के काबिल है खेलने की? नहीं, to be अभी honest, शुक्र नहीं है। करें, अभी शुक्र एक चीज, अभी शुक्र करें इनके साथ सीरीज नहीं होती, बिलीव मी, इनकी सी टीम भी हमें जीतने ना दे। शुक्र करें आईसीसी में हम सिर्फ सामने आते हैं, खेलते हैं, वो भी मेरे ख्याल से मार्केटिंग करते हैं, बिजनेस मॉडल को कंटिन्यू रखना तो वो खिला देते हैं। हमारी टीम में इतनी एबिलिटी नहीं है कि हम ऐसी टॉप टीम। डिफरेंस जो आप बात कर रहे हैं, अब कोई बड़ी टीम आती है उनके 4 से 5 प्लेयर्स का डेब्यू होता है। अब कोई बड़ी टीम आती है वो अपने मेन प्लेयर्स को लेकर नहीं आती, उनकी बी और सी टीमों से। और आप अगर कहते हैं ना, बहुत सारे लोग कहते हैं आप डिमांड करें कि वो अपने मेन प्लेयर्स क्यों नहीं भेजते, भाई मर मर के आप उनकी सी टीम से जीतते हैं। उनके बिल्कुल बराबरी का मुकाबला चल रहा होता है, नाम लिखा हुआ है इंग्लैंड, नाम लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया, मेन प्लेयर्स पाकिस्तान आते ही नहीं है, रेस्ट चल रहा होता है। तो बेसिकली वी आर द न्यू जिम्बाब्वे, वी आर द न्यू बांग्लादेश। हमें वो ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, फॉर देम, हमें वो ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। उस्मान खान की बात करते हैं, आज उन्होंने अच्छी बारी खेली, थोड़ा इंटेंट दिखाया, जहां पे स्पिनर को खेलना चाहिए ना विद द ब्रेक, वो शॉट्स खेले। मैं कैचेस पे नहीं जाऊंगा, लेकिन उसने बताया कि मुझ पे जो जब मैं शोर मचाता हूं, सबसे पहले मैं अपना नाम लूंगा, उसने रन्स करे। अगर वो रन्स कर सकता है इस सिचुएशन कंडीशन में, तो जो हमारे ब्रेडमैन बनते हैं वो क्या है, किस बात के ब्रेडमैन है? क्या सोशल मीडिया के प्लेयर बन गए सिर्फ? क्या उन्हें शर्म नहीं आती है कि जब भी बड़ा मैच होता है आप वापस चले जाते? कभी तो जिताओ, कभी तो जिताओ। रन सबसे ज्यादा है बाबर आजम के, क्या फायदा भाई रनों का, कितने मैच जितवाएं? और शोएब भाई यहाँ पे एक चीज और है, अभी आपने नंबर 4 की बात की, उन 4 तो वो आज गए, इससे पहले तो 4 नहीं जा रहे थे। उनके पिछले 5 इनिंग्स अगेंस्ट इंडिया 8 की एवरेज है, टोटल 42 है पिछली 5 इनिंग्स में। तो यू कैन इमेजिन कि ये नंबर का प्रॉब्लम नहीं है, ये माइंडसेट का प्रॉब्लम है। नहीं, वह नंबर किसी का- एक नंबर आदमी- का- नहीं, मैं नंबर की बात नहीं कर रहा। देखिए, हम लोगों ने बाबर और रिजवान, मैं रिजवान की भी बात करूंगा यहाँ पे, जब वो दोनों ओपन करते थे तो हम क्या बात करते थे? हम यही कहते थे ना कि जी Slow इनका कर जो देते हैं, हाँ। इनका जो स्ट्राइक रेट है पावर प्ले के बाद उस तरह नहीं है, ठीक है। रिजवान तो ही इज नॉट पार्ट ऑफ द टीम, बट बाबर तो है। जब आपने उसको उस बिना पे आपने उसको ड्रॉप किया था ना, तो जब आपने उसको उस बिना पे ड्रॉप करके अब वापस ला के जिस इशू से आपने ड्रॉप किया था, आप उसको डबल टफ चीज दे रहे हो, तो मतलब ये कौन है भाई? ये कौन है? इस पे किसने मेरा किया है? इस पे ये मेरा मैं एक बताता हूं काउंटर कौन सवाल है। है। ये न्यूजीलैंड का प्रोफेसर है। नहीं, इस पे मेरा एक काउंटर सवाल है कि हमारे यहाँ ना कहना क्यों नहीं आता प्लेयर को? आप किसी प्लेयर को बोलते हैं, वो कहता मैं टीम के लिए हूँ, वो 7वें नंबर पे चला जाएगा, वो 6ठे नंबर पे चला जाएगा, वो पहले नंबर पे चला मैं जाएगा। आपको इसका जवाब देता हूँ। देखें, हमने भी बहुत क्रिकेट खेली है, इसी कंट्री से खेली है, कामी ने खेली है, बासित भाई ने खेली है। यहाँ पे क्लैरिटी नहीं मिलती आपको, यहाँ पे कोई आपको क्लियर मैसेज नहीं देता आके। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं प्लेयर्स के बिहाफ पे बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ।
تو اس میں ظاہری بات ہے کچھ تگڑے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو میں کنٹرول ہی نہیں کر سکتا چیز اس پہ میں کنٹرول نہیں کرتا, جو میرے ہاتھ میں چیز ہے اس کو میں لیکن شعیب کنٹرول بھائی کرتا ہوں. دنیا میں اور تو ایسا نہیں ہوتا نا, اوپنر فیل ہوتا ہے تو اس کی جگہ اوپنر آتا ہے, اوپنر باہر چلا جاتا ہے, وہ اپنی پرفارمنس دے کے دوبارہ اپنے آپ کو پروف کر آتا ہے. یہ کہاں ہوتا ہے اوپنر ہے اچھا یہاں نہیں چل رہے تم 6 نمبر پہ آ جاؤ, نہیں چل رہے تم 4 پہ ٹرائی کر لو. ہمارے یہاں یہ کیوں ہے سین؟ میں ساری زندگی 1 نمبر پہ کھیلا ہوں تو مجھے اسی کے لیے رہنا چاہیے نا. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, حسن نواز نے 100 کرا تھا, ایک کون سے نمبر پہ کرا تھا؟ اوپنر. کیوں اس کو نمبر 6 پہ لیا ہے؟ کیونکہ پہلے 4 پہ لائے پھر 6 پہ لائے, کیوں؟ وہ کیونکہ اب دیکھیں میں اس چیز پہ آتا ہوں. مجھے سلمان علی آغا جو ہے, ٹھیک ہے ہم لوگ ایک میچ میں کوئی اچھا کھیلتا ہے 2 میں کھیلتے ہیں اپنی جگہ سے ہٹ کے تو ہم کہتے ہیں یہ ادھر فٹ ہو گیا, ٹھیک ہے. مجھے میری جو سوچ ہے تھوڑی سی ہے لیکن وہ ہے کہ کیپٹن کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے اپنے پلیئرز کو فیسیلیٹیٹ کرنا, نہ کہ ان کی جگہ آ جانا. ہم نے ایشیا کپ میں دیکھا, میں نے نوٹس کی یہ والی چیز, ہم نے ایشیا کپ میں نوٹس کیا سلمان علی آغا 5, 4, 6 ان نمبرز پہ کھیل رہے تھے, ٹھیک ہے. انہوں نے مسٹری اسپنرز کے اگینسٹ سٹرگل کیا. انہوں نے کیا کیا, وہ آ گئے, اس کے بعد سیریز ہوئی, وہ آئے حسن نواز کے نمبر پہ, ٹھیک ہے. حسن نواز کے نمبر سے وہ ہٹ کے وہ آئے بابر کے نمبر پہ. تو یا تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایسے ہوتا ہے کہ بھائی اب میرے جتنا بھی ٹائم ہے میں کسی طرح اپنے رنز بنا لوں, میرا سروائیو ہوتا رہے. تو شعیب میں غلط بھی ہو سکتا ہوں لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آئی, کیپٹن کی جاب ہے بھائی فیسیلیٹیٹ کرنا اپنے پلیئرز کو, وہ مجھے نظر نہیں آیا. ہمارے تو اس سے پہلے کپتان اوپر آ گئے تھے نا, وہ بھی تو کپتان تھے. کپتان نہیں تھے, اوپر آنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ اوپر آنے میں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن جن بولرز کے اگینسٹ آپ سٹرگل کر رہے ہو ان سے جان چھڑا کے ایک سیٹل آدمی کو آپ ہٹا کے آپ اس کی جگہ آ رہے ہو, یہ صحیح نہیں ہے. اس سے کیا ہوا, آپ کی ہر چیز بگڑ گئی, ٹھیک ہے. میں دوسری چیز پہ بھی آتا ہوں. آپ کے پاس جو مڈل آرڈر بیٹرز ہیں آپ کی ڈومیسٹک کرکٹ میں بھی جو ریسنٹ پاسٹ میں کھیلے ہیں یا جو جن میں پوٹینشیل ہے, اس میں آپ نے کھلایا تھا نیازی, وہ نیازی کو, عرفان نیازی کو کھلایا آپ نے, سمد کو کھلایا, کچھ عرصہ افتخار کھیلا, ٹھیک ہے. اور کون ہے آپ کا مڈل آرڈر؟ یہ 3 نام ہے نا, 2 نام آپ ڈھونڈیں. آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ گڈ انف ہیں ٹاپ رینک ٹیم کے اگینسٹ اگر ان کو مڈل آرڈر میں کھلایا جائے؟ میرا آپ سے سوال ہے. نہیں ہے ظاہر ہے. تو پھر ہمارا جو سسٹم ہے وہ پروڈیوس ہی نہیں کرتا. آپ کی ڈومیسٹک کرکٹ جو ہے وہ گڈ انف ہی نہیں ہے. تو شعیب آپ کے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے نا. ٹیلنٹ ہے باسط بھائی. کہاں پہ؟ انڈر 19 لیول پہ ٹیلنٹ ہے آپ کے پاس. آپ کو اس کو پلیٹ فارم دینے والی جگہ جو ہے وہ آپ کی وہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہے. اب میں اس پہ اگر اجازت دیں تو میں آپ کو اپنا تجربہ دیتا ہوں. انڈر 19 کے بعد بچہ ہمارے ہاں کھو جاتا ہے. دنیا کی جو ہم بات کرتے ہیں نا سسٹم, ان کے انڈر 23 ٹیمیں ہیں جو ریگولرلی کھیلتی ہیں, فرسٹ کلاس بھی اور ون ڈے ٹورنامنٹ بھی. ہمارے انڈر 23 ٹیم ہے ہی نہیں. میں 5 سال 6 سال سے چلا رہا ہوں کہ بھائی انڈر 23 بناؤ تو یہ جو گیپ ہے یہ ختم ہو جائے گا. باسط بھائی آپ انڈر 23 کی بات کر رہے ہیں, آپ کی جو انڈر 19 ورلڈ کپ میں لوگ جاتے ہیں نا, جو بچے جاتے ہیں, تو ان میں سے جو اوور ایج ہوتے ہیں نا وہ غائب ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے. جو آپ کا سسٹم ہے نا یہ اس کا قصور ہے. نہیں شعیب, اگر انڈر 23 پاکستان کرکٹ بورڈ بنائے نا کہ ہر سال جس طرح انڈر 19 کا ٹورنامنٹ ہوتا ہے ان کا بھی ہوگا, وہ بچے کبھی بھی غائب نہیں ہوں گے. وہ بچے ان کی جگہ لے لیں گے نا یار, یہ مسئلہ ہے. یہ اپنی جگہ دیتے نہیں ہیں. اچھا, اسی لیے 5 نمبر والا نمبر 3 پہ آ جاتا ہے, اوپنر والا نمبر 4 پہ آ جاتا ہے. یہ ایک چیز ہو رہی ہے. دیکھیں بیٹنگ کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. آپ نے اوپننگ کری؟ ہر جگہ ہی کھیل لیا. نہیں پاکستان سے. ہاں جی کی کتنی؟ جب جس نے بولا اوپن کرنی ہے اوپنر گئے, کسی نے کہا 3 جانا 3 گئے, کسی نے کہا 4 جانا 4 گئے. مجھے اوپننگ کرا دو, میں اوپننگ کروں گا. کبھی ایسا ہو کہ یار نہیں میں اوپنر بنتا ہوں. جی انگلینڈ سے سیریز تھی 2005 میں جب وہ ایشز جیتے, ٹیسٹ سیریز تھی, تو انجی بھائی تھے کیپٹن اس سیریز میں. تو انہوں نے کہا یار کوئی اوپنر نہیں مل رہا. میں مڈل آرڈر میں کھیل رہا تھا. میں نے کہا کوئی آپ کو اوپنر نہیں مل رہا, میں حاضر ہوں, بتائیں کیا کرنا ہے. انہوں نے کہا جی اوپن کر لو. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. صحیح چیز تھی وہ. جی صحیح چیز تھی وہ. صحیح تھی غلط تھی وہ اس میں نہیں, سوچ ہی نہیں ایسی آتی تھی. صرف یہ تھا کہ اگر آپ کو کپتان نے کہہ دیا نا
پھر آپ بھائی پٹی باندھ دو آنکھوں پہ. اگر آپ کی ٹیم مینجمنٹ نے یہ کہہ دیا ہے تو ہاں, اس کے اگلی چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ آیا آپ کو کھیلنا آتا ہے اس نمبر پہ کہ نہیں, اس کے لیے آپ ریڈی ہو کہ نہیں. تو میں کلب کرکٹ میں بھی میں نے اوپن کی, ہر نمبر پہ کھیلا. تو کلب کرکٹ جو ہے نا وہ آج کل کے جو پلیئرز ہیں وہ کھیلتے نہیں ہیں. تو کلب کرکٹ ایک ایسی چیز ہے کہ شہزادہ ہمارا کام کامی تو ہم نے بڑی کلب کرکٹ ساتھ میں کھیلی. اچھا, بیٹنگ کو وائنڈ اپ کرتے ہیں, پھر بولنگ کی طرف چلتے ہیں. آپ مطمئن ہیں, یہی ہے آپ کے پاس 15, ٹھیک ہے, انہی میں سے آپ کو جو بھی کرنا ہے صحیح ہے, کہ کوئی بھی کمبینیشن آپ کو چاہیے, کیونکہ ابھی بھی یور ان دا ٹورنامنٹ. آپ کو لاسٹ میچ جو ہے مسٹ ون میچ ہے آپ کا, لاسٹ والا جو نمیبیا کے ساتھ آپ کا میچ ہے وہ مسٹ ون میچ ہے آپ کا. تو ہوپ تو ہمیں نہیں لوز کرنی چاہیے, اور ہم نے بھی اپنے کیریئر میں بھی دیکھا ہے, باسط بھائی آپ نے بھی دیکھا ہے, کامی نے بھی دیکھا ہوگا, ہمارے پلینگ ڈیز میں بھی ایسا ہوتا تھا. ہمیں بھی 2017 چیمپئنز ٹرافی جو ہے اس میں ہم لوگ ہارے تھے, بری طرح ہارے تھے پہلا میچ, لیکن ہم وہ ٹرافی جیتے. ہوپ نہیں ہمیں لوز کرنی چاہیے. اس بیٹنگ آرڈر کو اور کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے, میرا آپ تینوں سے سوال ہے اگلے میچز کے لیے, تاکہ ہمیں کوئی ردم ملے ہماری بیٹنگ میں. اگلا میچ جو جس ٹیم سے اس کے لیے کہ اوور آل پورے ورلڈ کپ میں جو چلے سپر 8 میں بھی, مطلب اگلے میچ سے ہی نا, اگلے میچ سے پھر اگلا راؤنڈ ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم. ابھی نمیبیا کا بتائیں نا, نمیبیا کا بتائیں. جیت جائیں گے, پاواں انے بھی لائے وہ جیت جائیں گے ان کو. نہیں لیکن ابھی کیا چینج کرنا, کیا چینج, کچھ بھی نہیں ہونا, یہی ہونا جو لے کے گئے ہیں. اس میں سے نمبر 4 پہ بابر نہیں رہنا, زیادہ سے زیادہ وہ کھیلے گا 4 پہ یا ڈراپ ہو جائے گا اگلے میچ میں, یہ کریں گے. بالنگ کیا آپ کے پاس جتنے آل راؤنڈر ہیں 7 بالر آپ لوگوں نے یوٹیلائز کیا, ابھی ابرار نے پورے اوور نہیں کیے, شاہین نے نہیں کیے. کیا آپ اسی بالنگ لائن اپ کے ساتھ آگے جو سپر 8 میں میچز ہوں گے کیا آپ سروائیو کر سکیں گے؟ آپ دیکھیں, آپ نے بھی اپنی ٹیم میں نافے کو ڈالا تھا, بالکل ٹھیک ہے, کامی باسط بھائی نے بھی, آپ نے بھی ڈالا تھا, نافے کو ڈالا تھا, نہیں میں نے چھوٹے میچ میں اس میں ڈالا. نجیب, آپ لوگ نافے کو ڈالو گے اگینسٹ نمیبیا؟ جی, کیونکہ وہ فلا ہے بہت بڑا, جیسی 3 نمبر ہٹتا ہے. اگر تو پھر نافے کو نمیبیا کے اگینسٹ ڈالنا ہے 4 پہ, تو آج کے میچ میں ڈالنا چاہیے تھا. تو آپ ابھی بھی نافے کو نہیں ڈالیں گے, آپ بابر کو ہی ڈالیں گے نمیبیا کے؟ 100%. اب تو بابر ہی کھیلے گا نا نمبر 4, جس طرح ہیڈ کوچ نے اور چیف سلیکٹر نے پریس کانفرنس کری ہے کہ ہمیں اس پوزیشن کے لیے ایسا پلیئر چاہیے. مل گیا وہ پاگل ہیں وہ لوگ یار, جنہیں یہ نہیں پتا کہ بابر اعظم نمبر 4 کا پلیئر نہیں ہے, اور وہ دنیا کو بیوقوف بنا رہے ہیں. پاگل ہیں, چاہے وہ عاقب ہو چاہے وہ مائک ہیسن ہو. میں نام لے کے بولتا ہوں. میں نجیب کے نا بالکل ساتھ ہوں کہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے, آپ نہ کر دو. ارے یار اس کی ایگزامپل فخر زمان کی ہے, آپ ہر نمبر پہ کیوں کھیلنے کو مان رہے ہیں؟ نہیں, وہ اپنے لیے نہیں میں کہہ رہا, مطلب ٹیم کے فائدے کے لیے آپ جو ہے. اور شعیب آپ کو پتا ہے کہ تھوڑی سی بندے میں بھی انکریج ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ ایز اے ٹیم, آپ یونس بھائی کو کہتے تھے نائٹ واچ مین بھیج دیں, کیا وہ مانتے تھے؟ نہیں نا بھیجتے تھے, وہ لڑنا شروع ہو جاتے تھے, آئندہ سے میرے سے نہیں کہنا, کیونکہ کانفیڈنس تھا ان کو. وہ تو ول پاور ہے, ول پاور ہے نا, تو ول پاور دکھا. جب آپ انٹرنیشنل کرکٹ کھیل رہے ہیں نا, آپ کو ول پاور دکھانی پڑتی ہے, اور یہ بات نہیں ہے. آپ بابر اس وقت پاکستان کا بیسٹ پلیئر ہے, ٹھیک ہے, اس سے بابر کو یہ کہنا چاہیے تھا میں مزید خراب ہوں گا, میرا مزید ون ڈے کرکٹ میں ٹیسٹ میچز میں کانفیڈنس خراب ہوگا, یہاں پہ پرفارمنس نہ ہوئی, نمبر 4 پہ مجھے پہلے 3 پہ لے کے آئے, 4 پہ لے کے آئے. اس سے اچھا وہ بینچ پہ بیٹھ جاتا. جب 4 نمبر پہ بھیجا تھا ہم لوگوں نے یہیں پہ کہا تھا, میں نے کہا تھا اس سے اچھا اس کو ڈراپ کر دیں, اس کو خراب نہ کریں. آج وہ بات ہو رہی ہے کہ آپ چھوٹی ٹیموں سے تو کر جائے گا, وہ بھی آپ دیکھ لیں یو ایس اے کے خلاف کیسے کیا, لیکن آگے جو فیوچر دیکھ رہے ہیں وہ بڑا مشکل ہوگا بابر کے لیے. تو اس لیے اس پلیئر کو بچا لیں, اس سے اچھا ڈراپ کرتے, نافے کو کھلا لیں گے, وہ ایکسیپٹیبل ہوگا میرے لیے. فخر بھی نہیں, فخر بھی اوپنر ہے, میں اس حق میں نہیں ہوں کہ آپ کے اوپن پہ نہیں سیٹ ہوا تو آپ اپنے لاڈلے کو 5 پہ کھلانے کی کوشش کریں گے. اسی وجہ سے ہماری کرکٹ خراب ہو رہی ہے. تو فخر کے ساتھ بھی زیادتی نہ کرے, پاکستان کے ساتھ بھی زیادتی نہ کرے, بابر کے ساتھ بھی نہ کرے. اور اس ٹیم کو اس وقت ضرورت ہے جو لے کے گئے ہیں اس میں سے. اب مڈ آرڈر میں عثمان خان, میں بالکل صحیح کہا میں نے کہ میں نے اپنی ٹیم میں رکھا تھا, لیکن خواجہ نافے کو اب کھلا لیں. 6 بیٹسمین میں سے 5 اوپنر ہیں آپ کے یہاں, صحیح ہے, 1 مڈل آرڈر بیٹر ہے, وہ بھی ٹاپ آرڈر بن گیا. بریک لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, بریک کے بعد پھر ہم آئیں گے بولنگ پہ. ویل بی رائٹ بیک. وی آر بیک فرام دا بریک.
ہم لوگوں نے بہت آج میچ پہ بات کی، لیکن پاکستان ٹیم جو ہے ابھی بھی ان کا ایک میچ ہے نمیبیا کے اگینسٹ، اور پاکستان کے بہت زیادہ چانسز ہیں ٹو کوالیفائی فار دا سپر 8۔ ہم اس گروپ کے پوائنٹس ٹیبل کی طرف نظر ڈالتے ہیں، دکھائیں۔ انڈیا پلیڈ 3 گیمز 1-3، نیٹ رن ریٹ بہت اچھا ہے، پوائنٹس 6 ہیں۔ یو ایس اے پلیڈ 4 گیمز، بٹ پریشانی کی بات نہیں ہے، یو ایس اے نے اپنے چاروں میچز کھیل لیے ہوئے ہیں، ان کے بھی 4 پوائنٹس ہیں۔ ایوریج جو نیٹ رن ریٹ ہے وہ ان کا اچھا ہے۔ اس کے بعد اب پاکستان 3 میچز کھیلا ہے، 2 ہارا ہے، 2 جیتا ہے، 1 ہارا ہے، اور 4 پوائنٹس ہیں، لیکن ہماری ایوریج جو ہے نیٹ رن ریٹ وہ بہت نیچے ہے، -0.40 ہے۔ نیدرلینڈز نے 3 میچز کھیلے ہیں، 1 جیتے ہیں، 2 ہارے ہیں، ان کا بھی جو نیٹ رن ریٹ ہے وہ -1.35 ہے۔ پھر نمیبیا نے بھی اس طرح جو ہے وہ 3 میچز کھیلے لیکن تینوں ہارے۔ پاکستان کا جو میچ ہے وہ ہے نمیبیا کے ساتھ، اور وہ مسٹ ون گیم ہے۔ وہ اس لیے ہے مسٹ ون گیم کیونکہ آپ کی جو ایوریج ہے وہ یو ایس اے سے نیچے ہے، تو آپ صرف وہ میچ جیتیں گے تو یو کین کوالیفائی فار دا سپر 8۔ تو اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم کس طرح ان 15 میں سے ایک اچھا کمبینیشن بنا لیں باسط بھائی، جیسے آپ کہتے ہیں نا تتر ادھا وٹیر، وہ والا نہیں، ایک پراپر کمبینیشن کہ بیٹسمین جو ہیں بیٹنگ کی رسپانسبلٹی ان پہ جائے، ایک آدھا آل راؤنڈر جو ہے وہ اس کی رسپانسبلٹی اس پہ جائے کہ اگر 20-30 کی اننگز کھیلنی ہے یا آ کے 2-3 اچھے اوور کر دے، اور جو پراپر بولرز ہیں آپ کے 5، وہ کیا کمبینیشن ان 15 میں سے بن سکتا ہے؟ بنانے کو جو یہ چاہیں گے وہی بنے گا، لیکن ہم اپنا بتا دیتے ہیں ہماری نظر میں، میری نظر میں کیا ہونا چاہیے۔ انہیں چاہیے کہ اوپنر دونوں نمبر 3 پہ آئے بابر، نمبر 4 پہ سلمان علی آغا، 5 پہ عثمان، 6 پہ انہیں دیکھنا ہے اپنا نواز یا شاداب۔ میرا خیال ہے یہ نواز سے جائیں گے، اور 7واں آپ رکھیں رانا فہیم اشرف کو، اس کے بعد آپ اسپیشلسٹ بالر کے ساتھ جائیں۔ دوستوں یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کریے گا اور اپنے سجھاؤ دیجیے گا کہ ہم اپنی ویڈیو میں کیا سدھار کر سکیں۔ جے ہند۔